السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تنوین میں کسرتین کو جانا تھا۔ کسرتین کسے کہتے ہیں، اس کا پرناؤنس کیسے ہوتا ہے، اس کی علامت نشانی کہاں پر آتی ہے، کس ڈائریکشن میں آتی ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ تو آئیے ناظرین، ہم اسٹارٹنگ سے بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھتے آ رہے ہیں۔ 1-2 منٹ کے لیے ہم ریویژن کر لیتے ہیں، چونکہ ایوری لیسن میں اگر ریویژن ہو جائے، پیچھے کی چیزیں ایک بار سامنے آ جائے تو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے حرکات کو سیکھا تھا۔ حرکات سے ہم نے اسٹارٹنگ کیا تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات کتنی ہوتی ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور یہ 3 حرکات ہیں جن کو شارٹلی پڑھا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی لیٹر پہ زبر آتا ہے تو اس کو شارٹ کر کے پڑھیں گے، ایسے ہی کسی لیٹر پہ زیر آتا ہے تو اس کو بھی شارٹلی پڑھیں گے، اور پیش آتا ہے تو اس کو بھی شارٹلی پڑھیں گے۔ اس کو اگر ہم لانگ کر دیں گے تو وہ مجہول ہو جائے گا اور یہ تجوید کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے حروف مدہ کو جانا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، یعنی کہ لانگ وویلس، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہیں گے، اس کو تھوڑا لانگ کریں گے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس لیٹر کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، تو اس لیے میں بول رہا ہوں یا ساکن سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو واو مدہ کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے، واو کے اوپر جزم ہونا چاہیے، اگر جزم نہیں تو پھر وہ واو مدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو واو مدہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، واو مدہ۔ اس کو بھی تھوڑا لانگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ، اسٹینڈنگ ضمہ، یعنی تینوں کے جیسے ہیں، ان تینوں کو بھی تھوڑا تھوڑا لانگ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آیا تھا حروف لین، یعنی کہ واولین اور یائلین، ان دونوں کو نرم آواز کے ساتھ یعنی سافٹلی اور شارٹلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا ناظرین؟ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، پیچھے سے پورا ریوائز کیا جا رہا ہے، ایک بار آپ بھی اس کو ریوائز کر لیں۔ تو واولین اور یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پورا ایک چیپٹر بنایا تھا، یعنی اس میں سب کو لائے تھے، حروف مدہ کو، حروف لین کو، حرکات کو، اسٹینڈنگ فتحہ، کسرہ، ضمہ، سب کو۔ اس کے بعد ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تنوین، جو ہمارا بھی چل رہا ہے۔ تو تنوین میں آپ نے فتحتین یعنی 2 زبر کو سیکھ لیا ہے، کسرتین یعنی 2 زیر کو بھی سیکھ لیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ضمتین سیکھنے والے ہیں کہ ضمہ کسے کہتے ہیں، اور ضمے کی نشانی کیسی ہوتی ہے، اس کی علامت کس طرح کی ہوتی ہے، اور وہ کس ڈائریکشن میں آتا ہے، اور اس کا پروننسیشن کیسے ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے ضمتین، ہے نا، ضمتین آپ کی اسکرین پر آیا ہے، یعنی کہ 2 پیش، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب 2 پیش کسی حرف پر آتے ہیں تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ تو
عام بات ہے کہ دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ہے نا، فتحتین ہو، کسرتین ہو یا ضمتین ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین۔ تو ہم یہاں پر دو پیش کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کی آواز ان جیسی آتی ہے، یہ ایسے لکھی جاتی ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کی علامت، یہ گول دائرہ آیا ہے جو، اس کے اوپر جو آئے ہیں یہ ہے، دیکھو دو پیش، یعنی کہ اسمال واو بنائیں گے اور پھر جیسے ہی واو کو نیچے ختم کریں گے تو وہیں سے دوسرا اوپر کو بنا دیں گے، یعنی کہ الٹا واو بنا دیں گے، ہے نا، تو یہ دو پیش کی نشانی ہے، اسی کو دو پیش یعنی کہ ضمتین کہتے ہیں۔ اس کی آواز ان، بن، تن، سن، جن، یہ آواز رہتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، را فتحہ را، جیم پیش جو، لام ضمتین لن، رجلن، ہے نا، را فتحہ را، جیم ضمہ جو، رجو، لام ضمتین لن، رجلن۔ تو دیکھو لام کے اوپر ہے تو لن آئی ہے، حمزہ کے اوپر ہے تو ان آئے گی آواز، با کے اوپر ہے تو بن آئے گی، ہے نا، وہاں لکھا ہوا تھا گرین کلر میں کہ اس کی آواز ان جیسی آتی ہے نا، یعنی کہ اگر ہم لام کے ساتھ ایک پیش اور نون ساکن کا اضافہ کریں گے تو جیسے اس کی آواز ہوگی سیم ویسے ہی اسی کی آواز ہے۔ فار ایگزامپل لام نون پیش لن، ہے نا، اور لام ضمتین لن، دونوں کے دونوں سیم ہیں۔ تو آئیے ناظرین اب ایک ایک لیٹر کا پرناؤنس ہم کریں گے انشاءاللہ، آپ بھی پیچھے پیچھے اسی طریقے سے پرناؤنس کرتے جائیں۔ حمزہ ضمتین ان، با ضمتین بن، تا ضمتین تن، ثا ضمتین سن، جیم ضمتین جن، حا ضمتین حن، خا ضمتین خن، دال ضمتین دن، ذال ضمتين ذن، را ضمتين رن، زا ضمتين زن، سين ضمتين سن، شين ضمتين شن، صاد ضمتين صن، ضاد ضمتين ضن، طا ضمتين طن، ضا ضمتين ضن، عين ضمتين عن، غين ضمتين غن، فا ضمتين فن، قاف ضمتين قن، كاف ضمتين كن، لام ضمتين لن، ميم ضمتين من، نون ضمتين نن، واو ضمتين ون، ها ضمتين هن، همزة ضمتين ان، یا ضمتین ین۔ تو ایک ایک کر کے ایوری لیٹر کا پرناؤنس آپ کے سامنے آ گیا، تو یہ اچھے سے یہاں تک پرفیکٹ ہو جانا چاہیے۔ اب ہم یہاں پر ضمتین کو اور اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان دا فالوئنگ ورڈ ضمتین از ان وچ عربک الفابیٹ لیٹر، ٹھیک ہے نا، یعنی ضمتین عربک لیٹر میں سے کون سے لیٹر پہ آئے ہوئے ہیں؟ کیا عین پہ ضمتین ہیں، کیا ضا پہ ضمتین ہیں، کیا یا پہ ضمتین ہیں، کیا میم پہ ضمتین ہیں؟ تو آپ یہاں پر کلک کرتے جائیں تو جس پہ بھی ضمتین ہیں اسی پہ رائٹ کا نشان آ جائے گا۔ دیکھو ضا پہ رونگ، یعنی کہ ضا پہ ضمتین نہیں ہے، عین پہ نہیں، عین پہ بھی نہیں ہے، یا پہ رونگ، یا پہ بھی نہیں ہے، میم پہ ضمتین ہے، یہ رائٹ کا نشان، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ایک اور آئے گی جس میں آپ کو انہی کو اچھے سے ایکسپلین کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ نیو لیسن آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آئیے ناظرین، جب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔